ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر بتا کر صدقہ خیرات کرو، دکھا کر کرو، اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو، چھپا کر فقراء کو دو، تو وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ وہ بھی اچھی بات ہے، یہ اور زیادہ بہتر ہے اگر تم چھپا کر دو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور یہ صدقہ کرنا تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہارے سب کاموں سے اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے سب کاموں سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں نظر اور منت کا ذکر ہوا تھا، نظر اور منت کے ماننے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس سے پیچھے بھی صدقات کا ہی ذکر چل رہا تھا۔ اگر راہ خدا میں صدقہ دے ہی رہے ہو تو اچھے طریقے سے صدقہ دو، بیکار فضول کی چیزوں کا صدقہ نہ دو، جو کام کی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، اس کا صدقہ دو۔ اور اگر کوئی تمہارے آگے دست دراز سوال کرے، سوال آپ کے آگے کرے، تو پھر آپ اس کو جھڑکو نہ، اس کو دے دو، کیونکہ آپ بھی تو خدا سے اپنی ضروریات سے زیادہ مانگتے ہو نا، آپ کو بھی تو خدا نے آپ کی ضروریات سے زیادہ دیا ہے نا۔ اس کے بعد منت اور نظر کا ذکر تھا، اور اب پھر بات صدقات کی طرف چلی گئی کہ جب صدقہ اور خیرات کرتے ہو تو اگر تو اس کو چھپا کر دو، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اعلان کر کے دو تب بھی بہتر ہے، لیکن چھپا کر دو تو زیادہ بہتر ہے اگر چھپا کر دو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نفلی صدقے کو چھپا کر دینا افضل ہے۔ جو نفلی صدقات ہیں، صدقہ اور خیرات وغیرہ، اس کو چھپا کر دینا افضل ہے۔ اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ نفلی جو صدقہ ہے اس کو چھپا کر دینا اعلانیہ صدقہ دینے سے یا دکھا کر صدقہ اور خیرات کرنے سے 70 درجے افضل ہے۔ نفلی صدقات جن سے ہیں ان کو چھپا کر دینا اعلانیہ یا دکھا کر صدقہ دینے سے 70 درجے افضل ہے۔ تو نفلی صدقے کو خفیہ طور پر دینا دکھا کر صدقہ دینے سے بہرحال افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور علامہ قرطبی حضرت ابن عباس کے اسی قول کے مطابق یہ فرماتی ہیں کہ یہ بات حضرت ابن عباس میں فقط صرف اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتی۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اس لیے حضرت ابن عباس نے یہ چیز فرمائی کہ جو نفلی صدقات اور خیرات ہیں اس کو چھپا کر دینا
دکھا کر دینے سے، اعلان کر کے دینے سے 70 گنا 70 درجہ زیادہ افضل ہے۔ اور صدقہ جو صدقہ فرض ہے اس کو اعلانیہ دینا، جو صدقہ فرض ہے خفیہ دینے سے 25 درجے افضل ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ نفلی صدقات کو اور خیرات کو چھپا کر دینا چاہیے، چھپا کر دیا۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ صدقات دو تو وہ بھی اچھی بات ہے، خوب۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم ان کو چھپا لو، چھپا کر دو، اعلان نہ کرو، پھر فقراء کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسی ہیں جو اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ کتنے آدمی؟ 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 آدمی کون ہیں؟ ایک تو امام، مگر وہ عادل ہو، عدل کرنے والا ہو۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی جو ہے اور نشو نما جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئی ہو۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے پروان چڑھا ہو، یہ بھی وہ شخص ہے جس کو اللہ کا سایہ عطا ہوگا، جس کو خدا اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کے دل کا تعلق مسجد سے جڑا رہتا ہو۔ چوتھا وہ 2 آدمی جو فقط اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے جدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی جو 2 بندے ہیں جو فقط اللہ کی محبت کی وجہ سے اسلام اور دین اور شریعت نے جو احکامات جاری کیے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ دونوں بھی جو دوست ہیں، جو 2 لوگ ہیں، ان کو بھی خدا اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر یا وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت یا مقتدر عورت جو ہے وہ گناہ کی دعوت دے، کوئی ٹھیک ٹھاک مرتبے والی یا خوبصورت، اور وہ شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ عورت اس کو کہے کہ نہیں، میری طرف سے گناہ کی دعوت قبول کرو، اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی وہ شخص ہے جس کو خدا اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ یا پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو اب جس کانٹیکسٹ کے اندر بات ہو رہی ہے
جو ہمارا پرسپیکٹو ہے، جس نے خفیہ صدقہ دیا، جس نے صدقہ چھپا کر دیا، اعلانیہ نہیں دیا، چھپا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کسی کو صدقہ دیا، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہ بھی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا. تو کتنے لوگوں کی بات ہوئی تھی؟ 7 لوگوں کی. اور 7واں وہ شخص ہے، وہ آدمی، وہ نوجوان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ بھی وہ شخص ہے جس کو خدا اپنا سایہ عطا فرمائے گا. تو یہ وہ 7 لوگ ہیں جن میں سے ایک شخص وہ ہے کہ اگر اس نے صدقہ اور خیرات چھپا کر دی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، اس قدر، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ نفلی صدقات اور خیرات میں اس نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو، پاس کھڑے لوگوں کو، کہ اس نے کیا کسی کے اوپر مہربانی کی ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر خدا اپنا سایہ رکھے گا. یہ 7 لوگ جن سے ان کو سایہ عطا فرمائے گا. امام طبرانی اور امام بھیکی نے اب شعب الایمان میں حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا کہ ان کا کیا ہوا صدقہ جو ان سے ہے وہ قبر کی گرمی کو دور کر دے گا، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جو اس نے اپنی زندگی میں صدقہ کیا ہوگا، قیامت والے دن وہ صدقے کے سائے میں ہوگا. امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ کا صدقہ کرنا خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور کسی بری موت سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. صدقے میں اتنی طاقت، یا صدقے کی خدا نے یہ برکت، اتنی برکت رکھی ہے، بری موت کو دور کر دیتا ہے اور خدا کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے 2-4-3 دن پہلے بھی بیان کی تھی، کہ مسلمان کا جو صدقہ ہے یہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تکبر اور فخر کو دور کرتا ہے. آگے فرمایا، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے رسول محبوب، انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت یافتہ کرنا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ.
اور تم جو اچھی چیز خرچ کرتے ہو وہ تمہارے ہی نفع کے لیے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم جو اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے ان کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کی تفسیر میں جو ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ انصار جو تھے ان کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے. ایک انصار تھے اور دوسرے مہاجر. اب انصار جو تھے ان کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے اور انصار جو تھے وہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے. ان کے جو رشتہ دار ایمان نہیں لائے تھے ان کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی مدد کرتے نہیں تھے. انصار جن کے رشتہ دار ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی مدد کریں مگر وہ ان کی مدد نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس وجہ سے مگر دل میں ان کے تھا کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے مگر کرتے نہیں تھے کہ نہیں مسلمان نہیں، ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کی مدد نہیں کرنی. اچھا، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ صرف ان فقراء کو صدقات دینی ہے، خیرات دینی ہے جو کیا ہیں، جو مسلمان ہیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ صرف ان فقراء کو کی مدد کرو، ان فقراء کو صدقہ اور خیرات کرو جو مسلمان ہیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی صدقات دیں، صرف ان فقراء کو خیرات یا صدقات دیں جو مسلمان ہیں. تو انصار جو ہیں وہ ان فقراء کو بھی دینا چاہتے تھے خیرات یا صدقہ جو ان کے رشتہ دار تھے مگر وہ دیتے نہیں تھے. کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے. اس لیے اس جگہ کے اوپر یہ آیہ کریمہ اس سے یہ حکم ملا کہ نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا محبوب آپ کی رحمت کے خلاف ہے. ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے. اجازت دے دیں، اجازت دیں. چنانچہ اس کے بعد، اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگ گئے. مگر یہاں ایک نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون سے صدقات ہیں؟ جو نفلی ہیں. فرض جو صدقہ اور خیرات ہے جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا. یہ کون سے صدقات ہیں؟ نفلی صدقات. نفلی صدقات کا ذکر چل رہا ہے نا، یہ وہ صدقات ہیں.
تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ صرف مسلمان فقراء کو ہی دیے جا سکتی ہیں، دوسروں کو نہیں۔ آگے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کے راستے میں وقف کیے ہوئے ہیں۔ زیادہ حق ان کا ہے جو خود کو، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے، زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوشحال سمجھتا ہے۔ یعنی یہ فقراء ایسی ہیں جو سفید پوش ہیں، یہ فقراء کیسی ہیں؟ سفید پوش ہیں، دیکھنے سے فقیر نہیں لگتے، اوپر سے فقیر نہیں لگتے، اندر سے فقیر ہیں، سفید پوش ہیں۔ عام لوگ ان کو دیکھ کر فقیر، ان کو فقیر نہیں سمجھتے، مگر ہیں فقیر، ان کا حق ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو صورت سے پہچانو گے۔ کیسے؟ یعنی بھوک، فاقہ، اس کے آثار ہوں گے ان کے چہرے میں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، فقیروں کی طرح اللہ کے نام پر کچھ دے دے، اللہ کے نام پر کچھ دے دے، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ آپ کے ساتھ چمڑی جائیں گے کہ نہیں کچھ دے ہی دو، وہ گاڑی کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے، سفید پوش ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں کسی کے آگے، مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو اچھی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، اب یہ فقراء کون ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ اہل صفا تھی۔ جیسے پیچھے ایک دو آیات پیچھے ذکر ہوا کہ اہل صفا کے لیے حضور نے ایک چبوترا بنوایا ہوا تھا، وہ 400 تھے، 300 تھے، 70 تھے، وہ جتنے بھی تھے وہ وہاں بیٹھ کر فقط اللہ کی عبادت کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، بس رات اور دن اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں تھی، فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر بیٹھے رہتے تھے، علم کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اپنے آپ کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا، رات اور دن ان کے لیے بیٹھے رہتے تھے، کسی کے آگے سوال نہیں کرتے تھے، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی باغ نہیں تھا، کوئی کھیت نہیں تھا۔ تو لوگ آتے اور مسجد نبوی میں کھجوروں کے گچھے لٹکا جاتے، جس پر خدا نے ان کو آیہ کریمہ نازل ہوئی، منع کیا کہ بیکار اور ادنا کھجوروں کے گچھے آ کر ان کے لیے لٹکا دیتے ہو، جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ ادنا، بیکار اور فالتو کی چیزیں، اور جو اچھے گچھے اور اعلیٰ اور کام کی کھجوریں وہ خود رکھ لیں۔
تو جب بھوک لگتی تھی تو یہ ان گچھوں کو اپنی چھڑی مارتے تھے، تو ان میں کچی کھجوریں بھی اترتی تھیں، آدھی کچی کھجوریں بھی اترتی تھیں، وہ اسی کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ اب پھر ان کا ذکر دوبارہ آیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 کے اندر۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ فقراء اہل صفا تھی جون سی، جنہوں نے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیا تھا، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 400 تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ قریش کے فقراء مہاجرین تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ صحابہ تھے جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، جو مختلف غزوات میں زخمی ہو جاتے تھے اور اپاہج ہو جاتے تھے، اب وہ کام کے قابل نہیں رہتے تھے، کاروبار کے قابل نہیں رہتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن ایک روایت ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ بھی تو انہی میں سے تھے نا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے زندگی کے کام کاج کرنے اور سفر کرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ خیر، زیادہ جو مضبوط روایات سے کہ یہ 70 صحابہ تھی۔ کتنے صحابہ تھے؟ 70 صحابہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کیوں جی ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیری 70 صحابہ کا جس سے جی بھر گیا۔ وہ اہل صفا پھر کتنے تھے؟ 70 تھے۔ یہ 70 صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوایا ہوا تھا، اور یہ اپنی بلند ہمت اور خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے، اور سفید پوش تھے، نہ انہوں نے اپنی کوئی شکل صورت مسکینوں اور فقیروں والی بنا رکھی تھی، اور ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر آپ کو ان کے اوپر رحم آ جائے، ایسی انہوں نے حالت اپنی نہیں بنائی ہوئی تھی کہ کوئی دیکھنے والا ان کو ضرورت مند سمجھ کر ان کی مدد کرے۔ سفید پوش تھے، اور سفید پوش لوگ ہوتی ہیں جون سی، سفید پوش لوگ تھے۔ یہ شدید ضروریات میں بھی، سخت ضرورت میں بھی اپنی سفید پوشی کو قائم رکھتے تھے، اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ اپنے چہروں کے اوپر بھوک اور پیاس کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں بھوکا ہوں، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھوکا ہوں، میں تم سے جو مصروف گفتگو ہوں میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جاؤ کہ میں پیاسا ہوں، نہیں۔ ان کی ظاہری حالت کو دیکھنے والا ان کو خوشحال سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، مگر تھے سفید پوش لوگ۔ امام ترمذی نے ایک روایت نقل فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اصحاب صفا اہل اسلام کے مہمان تھے۔ اصحاب صفا جو ہیں، جو اصحاب صفا کا چبوترا آپ دیکھ کر آئیں، یہ اگلے سال انشاءاللہ دیکھنے جا رہی ہیں، اصحاب صفا کا چبوترا۔ جی، یہ کن کے مہمان تھے؟ اہل اسلام کی، جو بھی مسلمان ہوا یہ اس کے مہمان تھے۔ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، نہ ان کے پاس مال تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی شدت سے اپنے جگر کو زمین سے لگائے رکھتا تھا، ایسی فاقہ کشی اور ایسی بھوک تھی، اور بیٹھے کہاں تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر۔
حضور کی محبت میں اپنے جگر کو زمین سے لگائے رکھتا تھا، اور بھوک کے غلبے کے وقت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ فرماتی ہیں ایک دن میں راستے میں بیٹھا تھا، راستے میں لوگ گزر رہے تھے۔ کون گزر رہے تھے؟ لوگ گزر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق گزرے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق سوال کیا، ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ شاید وہ مجھے کہیں کہ چلو آؤ میرے ساتھ چلو، میں چل کر تمہیں قرآن کی یہ آیت جون سی یہ بتاتا ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو ظاہر ہے جب اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو اپنے گھر میں کچھ کھلائیں پلائیں گے نا، یا نہیں؟ جب مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اپنے گھر تو کچھ کھلائیں گے، مہمان بنا کر کھانا کھلائیں گے۔ وہ گزر گئے، مجھے نہیں لے کر گئے۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی رستے پر سے جہاں سے لوگ گزر رہے تھے، حضرت عمر فاروق گزرے۔ میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، اور ان سے بھی میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ بھی مجھے کسی طرح اپنے گھر لے جائیں۔ چلو آؤ یار، آؤ گھر آؤ، وہاں بیٹھ کر میں تمہیں قرآن کی آیت بتاتا ہوں جو پوچھ رہی ہو۔ آیت میں تمہیں بتاتا ہوں یہ قرآن کی آیت کہاں ہے، یا اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا گھر آ جاؤ۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بھی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آتے ہوئے دیکھا۔ تو فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی مسکرا پڑے، اور فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، اور چل پڑے۔ اب یہ بھی کتنے نصیب کی بات تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے تھے۔ یہ حدیث گواہ ہے، ان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ حضور مسکرا پڑے، ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، اور چل پڑے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ آپ گھر چلے گئے، میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے گھر کے اندر بیٹھتے تھے۔ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے لیے فلاں شخص نے ہدیہ بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اہل صفا کو بلا لاؤ، وہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، ان کا گھر بار ہے نہ مال ہے۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی صدقہ آتا تھا تو آپ اس کو صدقے کو اصحاب صفا کے پاس بھیج دیتے تھے، اور اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تھا تو آپ ان کے پاس بھی بھیجتے تھے، ان کو بھی کھلا دیتے تھے اور خود بھی تناول فرماتے تھے۔ صدقے اور ہدیے کا یہ فرق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں اپنی اصل کیفیت، فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، میں نے سوچا یہ ایک پیالہ دودھ تمام اصحاب صفا کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اب میں ان کو بلا کر لاؤں گا، جب میں ان کو بلا کر لاؤں گا تو
آپ فرمائیں گے اب ان کو دودھ پلاؤ، پھر میں ان کو دودھ پلاؤں گا، تو میرے لیے تو اس میں ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حالانکہ مجھے تو یہ امید تھی کہ آپ سارا دودھ مجھے دے دیں گے، لو تم پی لو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ یہاں یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، حالانکہ حکم خدا نے تو نہیں دیا تھا، رسول نے دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتی میں گیا اور جا کر میں اصحاب صفا کو بلا لایا، چلو آ جاؤ۔ وہ سب آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور ان کو پیش کرو۔ میں نے وہ پیالہ لیا اور ان میں سے ایک شخص کو پلایا۔ اس ایک آدمی نے اس دودھ سے اتنا دودھ پیا کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ پھر میں نے دوسرے کو پلایا، حتیٰ کہ 70 کے 70 لوگوں کو میں نے وہ دودھ کا پیالہ پلا دیا۔ پھر میں وہ پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا۔ تمام اصحاب صفا پی کر پیٹ بھر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر آپ سر اٹھا کر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ میں پیتا رہا، آپ پلاتے رہے، آپ فرماتے رہے، میں پیتا رہا، حتیٰ کہ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، محبوس کیا، اب بالکل میرے اندر گنجائش نہیں ہے یا رسول اللہ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، اللہ کی حمد کی، بسم اللہ پڑھ کر وہ دودھ پی لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ اصحاب صفا تھی، یعنی اصحاب صفا وہ لوگ تھے جن کا بظاہر کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی کھیت نہیں تھے، کوئی باغات نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو فقط اللہ اور اللہ کی رسول کے لیے وقف کر دیا تھا، بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ملتا تھا بس اسی کو قبول فرماتے تھے۔ وہ پکی کھجوریں ہوتی تھیں یا کچی کھجوریں ہوتی تھیں، کچھ ملتا تھا، کسی وقت نہیں ملتا تھا، بس وہ اسی کے اوپر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو کچھ لوگ بھوک کی شدت سے قیام کے دوران نماز پڑھتے پڑھتے گر پڑتے تھے۔ حضور جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے کچھ لوگ نماز پڑھنے کے دوران زمین پر گر جاتے۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں یہ اصحاب صفا تھے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اصحاب صفا تھے، جو سفید پوش تھے، جن کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فقیر ہے۔ اور دیہاتی لوگ جو ہیں وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے اور وہ گر جاتے تو وہ ان کو مجنون سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، حالانکہ وہ کون تھے؟ اصحاب صفا میں سے تھے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اصحاب صفا کی تعداد 70 تھی، اور حالت یہ تھی
کہ 70 کے 70 میں سے کسی ایک کے پاس بھی چادر تک نہیں تھی۔ کیا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شکوہ کیا؟ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ یہ والی آیت جو ہے یہ اصحاب صفا کے متعلق نازل ہوئی، جن کا مدینہ طیبہ میں کوئی گھر نہ تھا، نہ کوئی قبیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے اس آیت کے اندر، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من الضعف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔